وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا معلم ابراہیم علمنا، یا مفہم سلیمان فہمنا، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ معزز سامعات اور رائے کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ وہ ہے جس میں اجتماعی عملی توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب مل کر اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کو تسلیم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سب مل کر ماننا، اجتماعی عملی توحید کا ذکر اس میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک دین پر اللہ تعالیٰ جمع دے، حکم صرف اللہ کا ماننے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آیت 10 ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، وا اور ما، جو کچھ، اختلفتم، اختلاف کرنا، ایک دوسرے کے رائے سے الگ رائے بتانا، جو کچھ تم نے اختلاف کیا، فی میں، ہی اس میں، اس قرآن میں جو کچھ تم نے اختلاف کیا، من شیء، من سے شیء، چیز میں، کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، یعنی کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ اس قرآن میں تم نے اختلاف کیا، فَحُکْمُہُ، تو حکم، فیصلہ، ہو اس کا ہوگا، تو اس کا فیصلہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، الی طرف، اللہ کی طرف اس کا فیصلہ ہوگا۔ اگر تم سب کسی چیز میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، قرآن کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، تم اپنا فیصلہ اللہ کی طرف منسوب کرنا، تو وہاں سے پھر بات تم سب مان لینا، کیونکہ آخری فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ ذالکم، ذالک یہ، کم تمہارے، یہی ہے، اللہ ربی میرا رب، یہی ہے تمہارا رب میرا رب، اس وجہ سے فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا۔ علیہ، علی پر، ہی اسی پر، توکلتو، توکل بھروسہ کرنا، تو میں نے بھروسہ کیا، واحد متکلم کا صیغہ ہے، توکلتو میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور اسی کی طرف میں، اناب ینیب میں رجوع کرتا ہوں، لوٹتا ہوں، پلٹتا ہوں۔ بہرحال یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، بہت ہی اہمیت والی آیت ہے، اور آج کے دور میں اگر یہ بات سمجھ آ گئی، اس آیت کو ہم اچھے سے سمجھ لیے، تو بہت سارے اختلافات سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں بتایا کیا گیا، جو کچھ بھی تمہارے آپس میں اختلاف ہو، تم سب کسی چیز میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، تم سب کی اپنی اپنی رائے ہے، تو اس وقت کیا کرنا، جب بحث مباحثہ ہو رہا ہے، سب کی اپنی اپنی رائے ہے اور بحث مباحثہ ہو رہا ہو، تو اس وقت تم اپنا فیصلہ اللہ کی طرف لے جاؤ، اللہ کی کتاب کی طرف لے جاؤ، اور وہاں سے جو فیصلہ ملتا ہے اس کو تسلیم کر لو اور اس پر جم جاؤ، اس کو مان لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین سولوشن دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہترین ہر اختلاف کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ کے فیصلے کو مان لو تو پھر اللہ پر توکل کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ تو یہ اختلاف یہاں پہ اگر کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو کانٹیکسٹ میں کس اختلاف کے بارے میں ذکر کیا گیا؟ اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے۔ جس طرح یہودی، عیسائی اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلاف ہے اور ہر مذہب کا پیروکار
دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے۔ تو کانٹیکسٹ میں کیا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ عیسائی اپنے آپ کو صحیح کہتے تھے، یہودی اپنے آپ کو صحیح کہتے تھے، اور مسلمان اپنے آپ کو صحیح کہتے تھے۔ تو ہر مذہب کا پیروکار جو فالو کرنے والے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا ہی دین سچا ہے۔ اب ان سب میں فیصلہ کیسا ہوگا؟ سب دین تو ایک وقت میں صحیح نہیں ہو سکتے نا، سارے دین جو الگ الگ ہے، جس میں اختلاف ہے، سب ایک نہیں ہو سکتے۔ تو اب کون سا دین صحیح ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو سچا دین جو ہوتا وہ ایک ہی ہوتا، کئی سارے نہیں ہوتے۔ تو اگر اس کو پہچاننا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے ہمارے سامنے تو پھر اس پر سب کو متفق ہو جانا ہے، سب کو مان لینا ہے بات، اور اس کو ایکسیپٹ کرنا۔ اختلاف کیا ہے اس پر ہم غور و فکر کریں گے۔ پہلے اختلاف کسے کہتے ہیں اور کیوں اختلاف ہوتا ہے معاشرے میں، کیوں اختلاف ہوتا ہے لوگوں کے درمیان۔ اختلاف کے معنی کیا ہیں؟ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے، ہر ایک کا اپنا اپنا سوچ، اس کو اختلاف کہتے ہیں۔ جب ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے تو اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی اپنی رائے کے مطابق جو بولتا ہے تو اس پر وہ جم جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اختلاف۔ اب اختلاف کا اپوزٹ کیا ہے؟ اختلاف کو اپوزٹ اتحاد ہے۔ اتحاد یعنی یونٹی۔ اختلاف کو اگر سمجھنا ہے تو اتحاد کو بھی سمجھنا پڑے گا، اتحاد کو اگر سمجھنا ہے تو اختلاف کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ہود آیت 118 اور 119 میں بتا رہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے سورہ ہود کی آیت میں؟ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راستے پر ڈال دیتا، سب کو ایک ہی دین پر ڈال دیتا، سب کو ایک کر دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لوگوں کو ایک راستے پر ڈال دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفُونَ، اور ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، مگر جس پر لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ سب اختلاف میں رہیں گے، ان کا اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے پر لگا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تو ہوا کیا؟ لوگ اختلاف میں رہیں گے، اور قیامت تک لوگ آپس میں اختلاف میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر تیرا رب نے رحم کیا، جن لوگوں پر آپ کے رب کی رحمت ہے، آپ کا رب کا فضل ہے، تو وہ اختلافات سے بچا رہے گا، ورنہ سارے لوگ اختلاف میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں صاف سیدھا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ قیامت تک لوگ اختلاف کریں گے آپس میں ایک دوسرے سے، تو کبھی بھی لوگ متحد نہیں ہوں گے، اختلاف کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنائے تو بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں بنائے، انسان بھی بنائے، تو ہر انسان مختلف ہے، ہر انسان اپنے اپنے حساب سے الگ الگ ہے، ہر انسان کی سوچ الگ ہے، رنگ روپ الگ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے، کھانا پینا الگ ہے، ہر علاقہ الگ ہے، ہر مقام الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی چیزیں بنائی وہ سب بھی ڈیفرنٹ ہے، چرند پرند ڈیفرنٹ ہے، جانور جو جتنے ایک ہی قسم کے دکھتے ہیں لیکن سب مختلف ہے۔ تو کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فرق رکھ کر بنایا ہے۔ ایک ماں کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوتے وہ سب ایکول نہیں ہوتے، سب الگ الگ ہوتے، سب کے فنگر پرنٹ الگ ہوتے، سب کا رنگ روپ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ اختلاف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ہے، سب میں فرق رکھا ہی ہے، لیکن تفرقہ نہیں ہونا، مخالفت نہیں ہونا۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مخالفت نہیں ہونا۔ تو اب فرقہ واریت نہیں ہونا،
اور مخالفت نہیں ہونا، تو اس کا حل کیا ہے؟ فرقہ واریت اور مخالفت سے بچنے کا واحد حل قانون قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارا قانون قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، اور اطاعت اور محبت بھی قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی ہم کسی کو فالو کر رہے، ہم کسی سے محبت کر رہے، اس کا بیس بھی قرآن اور سنت ہونا چاہیے. قرآن اور سنت سے ہٹ گئے ہم تو پھر ہم اطاعت میں بھی گڑبڑ کریں گے، محبتوں میں بھی گڑبڑ کریں گے، قانون نافذ کرنے میں بھی ہم گڑبڑ کریں گے. تو اسکیل ہمارا کیا ہے؟ فرقہ واریت ختم کرنے کا، اختلاف ختم کرنے کا واحد سولوشن کیا ہے؟ قانون اللہ کے مطابق ہونا ہے، اطاعت قرآن اور سنت کے مطابق، اور محبت بھی قرآن اور سنت کے مطابق. تو یہ چیز اختلافات کو ختم کرتا ہے. تو اس چیز سے اختلافات دور ہوتے ہیں. تو اب اختلافات دور ہونے کے لیے ہمیں قرآن اور سنت کو پڑھتے رہنا ہے، سمجھتے رہنا ہے، اس کا علم حاصل کرتے رہنا ہے. کیونکہ قرآن اور سنت ایسا علم کا سمندر ہے، یعنی ایسا علم کا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کا پانی ہم پیتے جائیں گے تو کبھی بھی یہ پیاس ختم نہیں ہوتی. اور تو اس کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک کوئی زندگی ہے، ایک انسان ہے، وہ اپنی پوری لائف میں کمپلیٹ دین نہیں سمجھ سکتا، کمپلیٹ دین اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا. جتنی بھی محنت کرے کچھ نہ کچھ اس سے رکا ہی رہتا ہے. کیونکہ اتنا دین ہے، انسان کی لائف اتنی چھوٹی ہے، اور کتنا حاصل کرے گا وہ؟ جتنا بھی حاصل کرے اس کے لیے کم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو ہم نے یہ فرض کو فراموش کر دیا، چھوڑ دیا. اس وجہ سے آج ہم اختلاف میں مبتلا ہیں. ہمیں پہلے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہے. پہلے اس علم کو حاصل کرنے میں ہم اپنے آپ کو لگا دیں گے تو جو اختلافات آئیں گے وہ ختم ہوتے جائیں گے، اور ہم صحیح معنوں میں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ انشاءاللہ بنیں گے. اختلاف فطری چیز ہے، جیسے کہ ہم نے سمجھا یہ فطری چیز ہے. کوئی بیمار ہوتا ہے، ایک ہی گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے، کوئی دور ہوتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے، کسی کو گرمی زیادہ لگتی ہے، کسی کو سردی زیادہ لگتی ہے. یہ سب ہے نا، دکھ رہا ہے. ہم اپنے گھر میں ہی بہت سارا اختلافات ہم دیکھتے ہیں، دین میں تو اور زیادہ ہوگا. کیونکہ شیطان پیچھے ہوتا ہے نا. شیطان اس کو سمجھنے کے لیے رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو جب رکاوٹیں ڈالتا ہے جو فطرت سلیمہ پر نہیں ہوتا، تو اس رکاوٹ کو وہ دیکھ لیتا ہے اور پھر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو انسان فطرت سلیمہ ہوتا ہے تو پھر حق کو ایکسیپٹ کرتا، یعنی اس کی فطرت سلامت ہوتی، اس کی فطرت میں میل کچیل داخل نہیں ہوتا، تو وہ حق کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. جس کی فطرت میں میل کچیل ہوتا ہے، میل کچیل ان دا سینس نفاق ہے، کفر ہے، انا پرستی ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کے وجہ سے انسان حق کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو حق کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہماری فطرت کو سلامت رکھنا ضروری ہے. ہم سب مختلف ہیں، ہم سب الگ الگ ہیں، ہم سب مختلف ہیں، لیکن اسلام نے مخالفت کو جائز نہیں قرار دیا. سب مختلف ہے لیکن مخالفت جائز نہیں ہے. جیسے ہم میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، تو اب گورا بولے کہ میں ہی صحیح ہوں، میرا ہی کلر ہونا چاہیے دنیا میں، تم غلط ہو، تمہارا کلر نہیں ہونا چاہیے، تم کیسے پیدا ہوئے. تو اس میں اگر مخالفت پہ چلا جائے گا تو کیسے بات بنے گی؟ وہ اس کا کلر کم ہے تو اس کے لیے وہ ایکسیپٹیڈ ہے دنیا میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہم گورے ہیں تو ہم بھی ایکسیپٹیڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایسے پیدا کیا. یعنی یہ چیز ایکسیپٹ کرو، ہاں
میں ایسا ہوں وہ ایسا ہے، دونوں بھی چلتے، دنیا میں دونوں کا بھی سکہ چلنے والا ہے۔ ایک اور ایگزامپل ہے، نکاح کر کے شوہر اپنی بیوی کو لے کے آتا ہے، تو اگر وہ جیسی ہے ویسے اس کو ایکسیپٹ کرے گا، یا شوہر جیسا ہے بیوی اس کو ویسے ایکسیپٹ کرے گی تو گاڑی چلے گی۔ اگر وہ چاہے گا کہ فلاں کے جیسی ہو، یہ چاہے گی کہ فلاں کے جیسا یہ ہو، تو پھر وہاں پہ اختلاف آ جائے گا، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ الگ ہے یہ الگ ہے، اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کرنا ہے، تو گاڑی چلے گی۔ تو اختلاف کو ایکسیپٹ کرنا ہے، مخالفت نہیں کرنا ہے، مخالفت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اختلاف ایکسیپٹڈ ہے کیونکہ خیالات کے ٹکراؤ سے نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں نا۔ اختلاف اگر نہیں ہوتا، ایک ہی سوچ پر ہوتے تو مزہ کہاں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک جیسے رونق والی بنائے نا۔ رونق کیسے ہے؟ ڈیفرنٹ کلرز ہے، ڈیفرنٹ لوگ ہے، ڈیفرنٹ مخلوق ہے، تو ان کو دیکھ کے انسان، اللہ تعالیٰ نے اپنے فطرت میں ایک چیز رکھی ہے کہ ہم ایک ہی چیز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر پاتے، بور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں۔ تو اختلاف اگر نہ ہوتا، اختلاف کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، تو نئے نئے آئیڈیاز نہیں آتے، نئے آئیڈیاز ہم سوچ نہیں پاتے۔ تو جیسے فرشتوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو ان کا کیا ہے، وہ اور ایکسٹرا نہیں سوچ سکتے، جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس اتنا ہی ماننا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے کام دے دیا بس اتنا کرنا ہے۔ تو ان کے لیے اختلاف نہیں ہے، وہ ایک ہی کام پہ کنٹینیو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیومن بینگ کو ایک مختلف طریقوں پہ پیدا کیا ہے، تو جب مختلف خیالات ہوں گے تو خیالات ٹکراؤ ہوں گے، اور جب ٹکراؤ ہوگا خیالات کا تو نئے نئے آئیڈیاز ہمارے اندر آئیں گے۔ اور یہاں پر بات ہمیں سمجھنا کیا ہے، اسلام کس چیز کی اجازت نہیں دیتا؟ مخالفت کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اچھے سے لکھ لے یہ پوائنٹ اور سمجھ لے، اسلام مخالفت کی اجازت نہیں دیتا، یعنی کوئی ایک بات پر اڑے رہنے کا اجازت نہیں دیتا۔ کس بات پر اڑنا ہے، کس بات پر اڑنا نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، کیونکہ یہ سورہ اس ٹاپک پہ روشنی ڈال رہا ہے جو اجتماعی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مل کر اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، سب مل کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر جم جاؤ، تو اس پر روشنی ڈال رہی ہے نا۔ تو پہلی چیز جو ہے، اگر انسانوں کے اندر اختلاف ختم ہوگا تو سب متحد ہوں گے، اتحاد پر آئیں گے۔ جب اتحاد پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر نافذ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تفرقہ بازی ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مخالفت ہے۔ تو یہ مخالفت کے وجہ سے آج ہم قرآن اور سنت کو چھوڑ رہے، اور وجہ کیا ہے؟ یہ تفرقہ بازی کا وجہ کیا ہے؟ مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا نام تو ہے ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہمارے گھروں میں حدیث کی کتابیں ہیں، سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری محبتیں قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہیں، ہماری محبتوں میں لائلٹی نہیں ہے، ہماری محبت اللہ کے لیے ہونا، ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا، تو ہماری محبتوں میں لائلٹی نہیں ہے نا۔ جب لائلٹی نہیں ہے، اس وجہ سے اختلاف مخالفت ہو رہا ہے۔ تو ہماری نسبت جو ہے، ہم کسی کی بھی بات ماننا ہے، کچھ بھی کام کرنا ہے تو ہم نسبتیں تلاش کرتے، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر فلاں ان کی بات، فلاں ان کی بات، فلاں میرے استاد کی بات، فلاں میرے امام کی بات، فلاں میرے ٹیچر کی بات، فلاں میرے گھر والوں کی بات، فلاں میرے رشتہ دار کی بات۔ تو ہم لائلٹی کیا ہے؟ لائلٹی کیا ہے بات ماننے میں؟ اللہ اور رسول کی بات کو پہلے رکھنا ہے۔ تو ہم لائل نہیں ہے نا اس میں، اللہ اور رسول کی بات کو سیکنڈ کر رہے اور اپنے رشتہ داروں کو، نسبتوں کو آگے رکھ رہے، استاد کو آگے رکھ رہے اللہ اور رسول سے، امام کو اللہ اور رسول سے آگے رکھ رہے،
اور ہم فلاں رشتہ دار کو اللہ اور رسول سے آگے رکھ رہے، تو یہاں پہ لائلٹی ختم ہوگی. آپ اخلاص نہیں ہے ہمارے اندر، ہم مخلص نہیں ہیں اللہ اور رسول کے لیے. اور جب مخلص نہیں ہے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ناطہ جوڑ لیتے ہیں، غیر اللہ سے ہم جڑ جاتے ہیں. جب ہم غیر اللہ سے جڑ جائیں گے تو پھر لائلٹی تو ختم ہو جائے گی نا، اللہ اور رسول سے لائلٹی ختم ہو جائے گی. دین تو کیا چیز لے کے آیا؟ تم اللہ اور رسول سے تمہاری محبت فرسٹ ہونا، فرسٹ. تم اگر محبت تمہارے زبان سے نکلتی، تمہارے دل سے محبت باہر آتی، تو اس میں پہلے اللہ اور رسول باہر آنا، پھر سیکنڈ پوزیشن پہ دوسرے آتے ہیں. فرسٹ پوزیشن اللہ اور رسول ہمارے پاس ہونا. تو یہ جیسے پلوں سے باندھ لیتے ہیں نا، ویسے باندھ لے کہ ہماری اطاعت کا پہلا حقدار اللہ اور رسول ہے، ہماری محبت کے پہلے حقدار اللہ اور رسول ہے. جب یہ چیز ہمارے اندر ہوگی، اللہ اور رسول کی اطاعت اور محبت، تو مخالفت سے ہم بچیں گے. اور اللہ اور رسول کی محبت مطلب اللہ اور رسول نے کیا فرمایا، کیا حکم دیا. آج ہم ایسے دور میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ہم ایسے دور میں ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر چکی، اور علم جو ہے بہت آسان ہے ہم سمجھنے کے لیے، اس کو کئی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو علم کو سمجھنے کا بہت آسان دور میں ہم ہیں. علم حاصل کرنے کا ایزی جو پروسیس ہے اس دور میں ہم موجود ہیں. پھر بھی ہم جاہل بن کے رہنا چاہیں گے، پھر بھی ہم مخالفت میں پڑے رہنا چاہیں گے، پھر بھی ہم اللہ اور رسول کی اطاعت اور محبت میں لائلٹی نہیں دکھانا چاہیں گے، تو پھر وہ خود اپنا نقصان کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس راستے پر آئیں. تو مخالفت کب کرنا ہے؟ مخالفت اس وقت کرنا ہے جب فحکم الی اللہ، یعنی اللہ کا حکم کی طرف منسوب کرو. اللہ کا حکم نہ ہو کسی چیز میں، وہاں پر ہم مخالفت کر سکتے. اللہ کا فیصلہ کے خلاف کوئی بات ہو تو وہاں پر ہم مخالفت کر سکتے. تو اللہ کے قریب جو بات ہے، اللہ کے حکم کے قریب جو بات ہے، اس بات کو ہمیں لے لینا ہے، اور اللہ کے حکم کے دور کوئی بات ہے تو اس بات کو ہمیں چھوڑ دینا ہے. یہ چیز ہمارے اندر اتفاق پیدا کرے گی، یہ چیز سے ہم صحیح راستے پر ہوں گے. یہ چیز ہمارے اندر ہوگی تو یہ امت سب مل جل کر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ کی طرف آنے کے لیے صحیح علم کی محفل ہمیں ڈھونڈنا ضروری ہے. تو ایسی محفلیں ہمیں ڈھونڈنا ہے جہاں پر صحیح تعلیم دی جاتی ہو. ہم کسی بھی محفل میں بیٹھ رہے اور وہ لوگ گمراہ کر رہے، ہمیں بدعات ہمارے اندر ڈال رہے، شرک ہمارے اندر ڈال رہے، کفر ہمارے اندر ڈال رہے، اور ہم اسی پہ سٹک ہے، تو پھر ہم تو گمراہی میں ہوں گے. اب پتہ کب چلے گا، ہوش کب آئے گا؟ جہنم میں جا کر ہوش آئے گا. اور وہاں پر ہم قرآن میں کئی ساری آیتوں میں پڑھ رہے تھے کہ وہاں پر لعنت ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے یہیں پر جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے بدلے اشرف المخلوق کی طرح، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم دی ہے، اس سمجھ کو، اس عقل کو، اس فہم کے سوئچ کو آن کرنا ہوگا. جب تک ہم آن نہیں کریں گے اس سوئچ کو تو ہم ایسی اینیملز کی طرح رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح محفل عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللہ تعالیٰ ہم چاہ رہے حق کے راستے پر آنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا، باطل کو باطل کر کے دکھا، تاکہ ہم دیکھیں اور اس سے باطل سے رک جائے اور حق کے راستے پر آ جائے. ایک اور چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا ہے نا، جو بھی فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے، ان فرمان کو، ان احکام کو ویسے ہی سمجھنا جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. پچھلی کلاس میں ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ کے حکموں کو اللہ تعالیٰ کے مراد کے مطابق سمجھنا.
اللہ کے احکام کو اللہ کے مراد کے مطابق سمجھنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کے مطابق ہم سمجھنا، تب ہمیں بات سمجھ آئے گی اور مخالفت سے ہم بچیں گے۔ اچھا، فار ایگزامپل جیسے اختلاف میں پڑے لوگ کیا ہوتے ہیں، سورج کی روشنی میں کھڑے رہتے ہیں، تپتی دھوپ ہوتی ہے، اور وہاں پر کھڑے رہ کر کوئی اگر کہے کہ میں نہیں مانتا کہ اب دھوپ نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ سیک نہیں آ رہی ہے، تو اب ویسے شخص کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، سیک بھی لگ رہی ہے اس کو، اور وہ تپ تپاتی دھوپ ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں دھوپ کو نہیں مانتا، تو ایسے جہالت والے انسان کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو تعلیم دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بھائی دھوپ ہے، تو جل رہا ہے، دیکھ تیرا سر گرم ہوا ہے، ہاں، تو یہ بتا سکتے، لیکن پھر بھی وہ بولے کہ نہیں میں نہیں مانتا، ابھی بارش ہی ہو رہی ہے، میں یہی مانتا، تو پھر ایسے لوگوں کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو مخالفت سے بچنے کے لیے، اختلافات سے بچنے کے لیے وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو ویسے ماننا بہت ضروری ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق ماننا ضروری ہے۔ بہت سارے ہمیں یہ بھی کہتے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اتنی پکڑ ہوگی اس بات پر، ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ اتنی سزا دیں گے۔ تو ہماری سمجھ کے مطابق ہم کوئی بات سمجھیں گے تو اس کو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الہاد، ایتھزم۔ تو ہماری سمجھ معنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے ہماری سمجھ کا کوئی معنی نہیں ہے، ہماری سمجھ زیرو ہے۔ تو اللہ کا حکم آ گیا تو اس کو پہلے ماننا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان آخر کب کرتا؟ ایک تو لائل نہیں ہوتا نا، لائل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں، تو اختلاف کرنے لگتا، مخالفت پہ اڑا رہتا۔ ایک اور ریزن بھی کیا دیکھی گئی کہ لوگ کیوں نہیں مانتے سامنے والے کی بات؟ جب اس کی مانی ہوئی بات کے خلاف کوئی بات ہو اور اس کو یہ خدشہ ہو کہ اس کی بات کی جگہ دوسروں کی بات لوگوں کو متاثر کرے گی، لوگ یعنی لائل نہیں ہے نا اللہ رسول کے اس میں، اس لیے چاہتا کہ میری واہواہی ہو، میری بڑائی ہو، تو جب ہم اپنی بڑائی، اپنی واہواہی چاہتے تو ہم اڑے رہ جاتے غلط بات پر بھی، کہتے کہ میری بات صحیح ہے، کیونکہ اس کو یہ ہونا ہے کہ لوگ مجھ سے ہی متاثر ہو، کسی اور سے متاثر نہ ہو، میری بات لوگوں کو اچھی لگے، کسی اور کی بات اچھی نہ لگے۔ کتنی جاہل چیز ہے یہ، جہالت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ تو دین کو جذباتی انداز میں سمجھے تو یہ بھی فساد پھیلاتا ہے، یعنی جذبات، فیلنگز، میری وجہ سے، میں یہ ہوں، میری واہواہی، میں کچھ ہوں، ٹھیک ہے، میری بات مانی جائے۔ جب یہ ہم سمجھنے لگیں گے، جذبات ہمارے ڈومینیٹ کریں گے، کس چیز کو؟ حق کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جذبات ہمارے ڈومینیٹ کریں گے، انا پرستی ہماری ڈومینیٹ کرے گی، تو اس وقت بھی ہم دین کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، حق کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ جب حق کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو مخالفت وہاں پر آ جائے گی۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ دلیل ڈھونڈنا ہے۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور صحیح حدیث۔ جب دلیل مل گئی ہمیں تو اس کو بات کو مان لینا، ضد انا چھوڑ دینا۔ بات نہیں مانیں گے، ضد اور انا میں پھر بھی مبتلا رہیں گے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے ضدی اور بحث مباحثے کرنے والے، سخت ناپسند ہے۔ دلیل آ گئی تو مان لو، اگر دلیل نہیں سمجھ آ رہی وقت لے لو اور اس پہ غور و فکر کرو، اس پر تحقیق کرو، پھر اس بات کو مانو۔ ہاں، دلیل کے بغیر جو اختلاف کرتا ہے، دلیل کے بغیر جو مخالفت کرتا ہے، وہ از ایکول ٹو اینیمل ہے نا، اس کے پاس علم نہیں ہے، اپنی بات چلانا چاہتا ہے، اسی لیے کچھ نہ کچھ بولوں میں، اگر نہیں بولوں تو میری ویلیو کم ہو جائے گی، اسی لیے کچھ نہ کچھ بات کروں۔ دلیل سے ہم بات مانیں گے تو پریشانی نہیں ہوگی،
آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہے اور وہ دلیل بھی پیش کر رہا ہے اور ہم فطرت سلیمہ پر ہے تو پھر ہم بھی ایکسیپٹ کریں گے اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ کوئی رد عمل ہوگا، اور نہ کوئی ہم مخالفت کے شکار ہوں گے، رد عمل کے شکار نہیں ہوں گے۔ تو ہم دلیل کو ویلکم کریں گے، دلیل کو ایکسیپٹ کریں گے۔ جب دلیل کو ہم ایکسیپٹ کریں گے تو پھر ہم حق کے راستے پر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی وہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہو۔ تو جب ہم مخالفت میں جا رہے، ہم اپنے آپ کا یعنی ہم اپنے آپ کا محاسبہ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں نا، کوئی دوسرا ہمیں جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کا محاسبہ زبردست طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اور ہمیں پتہ ہوتا ہے انٹرنلی کہ ہمیں دلیل ہے ہمارے پاس کہ نہیں ہے، یا پھر ہم اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ہم بولتے ہیں کہ ہاں مجھے بھی پتہ ہے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ہم اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے بولنے لگتے ہیں تو پھر وہاں پر شیطان آ جاتا ہے۔ مکے کے کفار نے بھی شدید رد و عمل کیا تھا، انہوں نے بات نہیں مانا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ حق پر نہیں ہے، ہم حق پر ہے، اتنے سارے معبود جو ہے ان کی ہم عبادت کر رہے تو ہم صحیح ہے، یہ جو نیا نیا دین لے کے آئے وہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچا ہو اور سچا ہونے کے باوجود بحث و تکرار نہ کرے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت کے لیے بیچ میں گھر ملے گا، جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے گھر تیار کیا جائے گا۔ کیونکہ بات یہ ہوتی کہ جس طریقے سے ہم سمجھے ہوتے اس حکم کو سامنے والا نہیں سمجھا ہوتا نا، سامنے والے کی تھنکنگ الگ ہوتی، سامنے والے کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، تو وہ اس طریقے سے نہیں سمجھتا جس طریقے سے ہم نے سمجھا۔ تو اب اس کو اسی ٹائم اس کو سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے تو وہ ضرور اڑا رہے گا اپنے کفر میں، آرام سے حق پر ہوتے باوجود بھی ہمیں مخالفت بہت زیادہ ہو رہی، تکرار ہو رہی، بحث مباحثے ہو رہے، تو وہاں پر خاموش بیٹھنے سے یہ نعمت ملنے والی ہے۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم بحث و تکرار سے پرہیز کرو، اس لیے کہ عالم کی جہالت کا یہ وقت ہوتا ہے۔ جب بحث و تکرار میں ہم پڑے ہوئے رہتے تو ایک عالم ہوتا اور وہ بحث و تکرار میں پڑا ہوا رہتا تو وہ وقت اس کا وہ ہوتا ہے کہ جہالت کا، اور شیطان اسی وقت اس کی کمزوریوں کو ڈھونڈتا ہے اور وہ کمزوریوں کو باہر لاتا ہے، کمزوریوں کو ڈھونڈ کر اس کو باہر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عالم بھی ہے اور تکرار بحث مباحثہ ہو رہے تو اس وقت ہمیں خاموش بیٹھنا ہے، ورنہ ہماری کمزوریاں باہر آئیں گی۔ حسن بصری کہتے ہیں ہم نے کسی فقیہ کو، فقیہ یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والا، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، کامل دین کا اور شریعت کا علم رکھنے والے کو کبھی بھی بحث و تکرار کرتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا۔ تو علم والا کبھی بھی بحث و تکرار نہیں کرے گا، بات پیش کرنے کی کوشش کرے گا، اگر بات حد سے بڑھ رہی تو اس وقت وہ خاموش بیٹھ جائے گا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن دل جوئی کرتا ہے، بکواس اور لڑائی نہیں کرتا، اللہ کے حکموں کو پھیلاتا رہتا ہے لوگوں میں، لوگ مان لے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر کوئی ٹھکرا دے تو اللہ کی حمد کرتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہم سب سمجھ لیں اچھے سے، کوئی مان لے ہماری بات تو اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی ٹھکرا دے بات ہماری نہیں مانے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے وہاں سے نکل جائے۔ تو تکرار پھر کچھ اور ٹائم میں اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرے، کچھ اور ٹائم، زندگی بھر کوشش کرتے رہیں دعوت دیتے رہنے کی، لیکن فی الوقت اگر بحث و تکرار ہو رہی ہے، بحث مباحثے ہو رہی ہے تو وہاں پر ہمیں سٹاپ ہو جانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں، اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ میں ہم اختلاف پیدا کرتے ہیں نا، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والے کی خامیاں ڈھونڈے، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچائے، اور محبت اور الفت جو لوگوں میں ہے اس کو کم کیا جائے،
یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم اختلاف میں پڑے رہتے ہیں، اس وجہ سے ہم مخالفت کرتے ہیں. تو لوگوں کے اندر جو بھائی چارگی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اس وجہ سے لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے رہتے ہیں. اگر کسی کا یہ منشا ہو، یہ سوچ ہو کہ امت میں الفت اور محبت پیدا ہو، ساری امت ایک ہو، تو وہ کبھی بھی تفرقہ بازی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی مخالفت نہیں کرے گا. سورہ آل عمران آیت 103 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، حکم دے رہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اپنی نیتیں بنائیں، اپنی سوچ یہ بنائیں کہ ساری امت کو اکٹھا کرنا ہے، ساری امت کو ایک دین پر جمانا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں میں ٹکراؤ پیدا کرنا، لوگوں کی دلوں کو ایک دوسرے سے میل کچیل میں ڈال دینا، یہ ہمارا مقصد نہ ہو. اخلاص ہمارا مقصد ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے. متفقن علیہ روایت ہے، کوئی شخص اپنے بھائی کو اے کافر کہہ کے نہ پکارے اور اے منافق کر کے مت پکارو. یہ جب ہم کسی کو کافر یا منافق کر کے پکارتے ہیں تو وہ بات سیدھے آسمانوں میں جاتی ہے اور وہاں پر وہ گھوم کر آتی ہے آسمانوں میں، پھر اس بندے کے پاس آتی ہے. اگر وہ مستحق ہو تو وہاں پر بات رک جاتی ہے، اگر مستحق نہیں ہے تو پھر وہ بات سیدھے واپس کہنے والے کے پاس آتی ہے، پھر وہ کہنے والا کافر بن جاتا ہے، پھر کہنے والا منافق بن جاتا ہے. جیسے ایکس نے وائی کو کافر کہا، منافق کہا. اب وائی کافر نہیں ہے اور وائی منافق نہیں ہے، تو ایکس کی بات سیدھے آسمانوں میں جاتی ہے، وائی کے پاس آتی ہے. وائی اس کا مستحق نہیں ہے تو پھر واپس ایکس کے پاس جاتی ہے، اور ایکس جب توحید پر ہے پھر بھی اس کی بات کے وجہ سے کافر ہونے لگتا ہے، پھر وہ منافق بننے لگتا ہے. کتنی رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا نام بتا دیا گیا، لیکن کبھی بھی آپ نے کسی کو اے منافق کر کے مخاطب نہیں کیے. کافر تھے لیکن کسی کو بھی اے کافر کر کے آپ نے کبھی بھی مخاطب نہیں کیے. ہم مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو ہم آرام سے کافر منافق کہنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ اگر پلٹ کے ہمارے پاس آ گئی وہ بات تو پھر دیکھیں کتنا برا انجام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو اختلاف ہو گیا تو اس کو سالو کرے، یہ نہیں کہ اس پر غصہ نکالے. طریقہ کیا ہے؟ اختلاف ہو گیا تو اختلاف کو سالو کرنا، اور سالو کیے بغیر ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے. اختلاف کو سالو کیے بغیر ہم کیا کرتے، ختم کر دیتے بات. چلو نہیں بحث ہو رہی نا، سٹاپ کر دو. اس کا اینڈ رزلٹ ہم نہیں پہنچتے، حق بات سامنے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، غصہ نکالتے ہیں، بغض کرنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں. وہ کیوں اس کی رائے میرے سے مختلف ہے، تو حسد کرو، اس سے بغض کرو، اس کو گالی دو، اس کے اوپر غصہ نکالو، اس سے جھگڑے کرو، اس کی عزت کو نیلام کر دو، یعنی وہ برباد ہو جائے، یہ ہماری کوشش ہو. اختلاف ہو گیا تو ایک مومن کی اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے، اس کو سالو کرنے کی کوشش کرو، ڈھونڈو، ٹائم لگاؤ. ایک دن نہیں ہے، 2 دن نہیں ہے، مہینے نہیں ہے، 2 مہینے نہیں ہے، 3 مہینے نہیں ہے، زندگی پوری لگ رہی، لیکن اس بات کو حق کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرو. لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھا کیا گیا، جب دین کی بات پر اختلاف ہوتا ہے تو ہم معاملے کو رفع دفع کرنے کو پسند کرتے ہیں، الا ہے کہ اس کو حل کرنے کی کوشش. اور ہم یہ بھی دیکھا گیا ہمارے معاشرے میں کہ ہم جو حق پر ہے اس کے ساتھ بات کرنے سے بھی ہم پیچھے ہٹ جاتے، اس کے سپورٹ میں کھڑے ہونے سے بھی ہم پیچھے ہٹ جاتے. تو وہی ہے نا، اخلاص نہیں ہے، لائلٹی نہیں ہے، محبت اللہ کے لیے نہیں ہے. ہم لوگوں کی محبت کو پریفرنس دے رہے، لوگوں کی اطاعت کو پریفرنس دے رہے، لوگوں کی بات ماننے کو پریفرنس دے رہے. اسی لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں
کہ جو حق بات کہتا اس کے سپورٹ میں کھڑے ہونے سے بھی لوگ پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، پہلے ہدایت کے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھے کہ آپ کسی کو کافر کہہ کے بھی نہیں پکارا آپ نے پوری زندگی میں، اور کسی کو منافق کہہ کے بھی نہیں پکارا، حالانکہ آپ کو نام بتا دیے گئے۔ تو علم والوں میں اختلاف ہو تو بھی ایک بات ہے، علم والے صحیح معنوں میں جس کے پاس علم ہو، صحیح معنوں میں جو قرآن اور حدیث کو جانتا ہو، مانتا ہو، ان کے اندر، اور وہ لائل ہو، اخلاص اس کے اندر ہو، تو اس کے اندر، ان لوگوں کے اندر، دونوں کے اندر اختلاف ہو تو وہ کیا کرتے، اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے، اخلاص کی بنا پر دلیل آ گئی تو اس کو مان لیتے۔ لیکن ایک ہوتا اخلاص نہیں ہے ان کے اندر اور ملاوٹ ہے ان کے فطرت میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ڈھونڈنے کی، اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک عالم دین ہے، ان پہ اگر اختلاف ہو تو وہ سالو کر لیں گے، لیکن مسئلہ ہمارے گھروں میں یہ دیکھا گیا، ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ علم نہیں ہے، علم سے خالی، صرف اتنا پتہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ختنہ کرنا پڑتا ہے، اس کا عقیقہ پتہ نہیں کہیں پہ رکھ دو، چلا چھٹی کرو اور شادی ہوتی ہے، بس یہ جو عقیدے ہیں تھوڑے بہت اس کا علم ہے، بس اتنا علم ہے، اور باقی کوئی علم کا عین بھی ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن ہم وہاں پہ بحث کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، ہم وہاں پر تکرار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، ہم مخالفت میں پڑے رہنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو ہماری حالت دیکھیں، افسوس کا عالم ہے نا، چلے ایک علم ہے تمہارے پاس پھر بھی تم بحث کرنے کے گٹس رکھ رہے تو بھی ایک بات ہے، تمہارے پاس علم سے خالی اگر پیٹ چیر کے دیکھا گیا تو زیرو نالج، پھر بھی ہم چاہتے کہ ہم بحث کریں، اپنے آپ کو وہاں پہ ثابت کرنا چاہتے، اپنے آپ کو کچھ بتانا چاہتے، تو یہ ہوتا۔ پھر جب اس چیز میں ہم اختلاف میں پڑے ہوئے رہتے تو پھر وہاں پہ تکرار ہوتی، بحث مباحثے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے والا بنائے۔ حدیث میں آتا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بہانے سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے تو آپ کے گھر میں مجھے تھوڑا جگہ دے۔ تو انہوں نے ٹھیک ہے رہ جاؤ، وہ رہے، اور ہر دن آبزرو کرتے گئے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کیوں کہا جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، چھپ چھپ کے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھیں صحابہ کرام میں یہ چیز ہوتی تھی، جستجو ہوتی تھی کہ وہ کیا کام کر رہے جس وجہ سے جنتی بنے، میں بھی کروں، میں بھی جنتی بنوں۔ بغض نہیں ہوتا تھا، نفرت نہیں ہوتی تھی، غصہ نہیں ہوتا تھا۔ تو کئی دن تھے، پھر دیکھا کہ کوئی فرق نہیں ہے، وہی کام کر رہے جو عبداللہ کر رہے، سعد بھی وہی کر رہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے پوچھ لیا کہ نبی، میرا تو میں بہانے سے آیا تھا آپ کے گھر، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا، کس وجہ سے؟ مجھے تو کوئی وجہ خاص نہیں دکھی، جو میں کر رہا ہوں، جو میں عبادتیں کر رہا ہوں وہی آپ کر رہے ہو۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ رات سوتا ہوں تو ہر ایک کے بارے میں دل صاف کر کے سوتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ شاید اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی قرار دیا ہو۔ یعنی اختلاف ہوتا ہے، بحث مباحثے دل میں ہوتے ہیں، بحث مباحثے دن میں ہوتے ہیں، لیکن جب رات سو رہے تو اختلافات سے ہمیں اپنے دل کو صاف کر کے سو جانا چاہیے۔ کسی کے بارے میں بغض، کینہ، کپٹ، غصہ، یہ صاف ہٹا دینا۔ جب ہٹا دیں گے ہم تو پھر جیسے ان کو جنت کی بشارت دی گئی تو جنت کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اختلاف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، صحابہ کرام کے اندر بھی تھا، صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالو کرتے تھے۔ تابعین میں اختلافات تھے، تابعین جب اختلافات تھے تو صحابہ کرام نے ان کو سالو کیا، تابعین میں اختلافات تھے تو تابعین نے ان کو سالو کیا، انہیں ہر دور میں۔ اب وہ دور گزر کے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، آج ہمارا دور جو ہے، ہمارے اندر تو بدرجہ اولی اختلاف ہوں گے نا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ قیامت کے پہلے فتنے اتنے ہوں گے جیسے آپ گلے میں پہنے ہوئے مالے کو اگر کٹ کریں جیسے موتی تھپ 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 گرنے لگتے ہیں تو ویسے فتنے ہوں گے، ویسے فتنے اس دور میں ہوں گے۔ تو فتنے تو ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس فتنوں کے دور میں تمہیں حق پر رہنا ہے تو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، تو تب ہی تم صحیح راستے پر رہو گے۔ تو یعنی اس دور میں اختلاف بھی زیادہ ہے، دین ہمارے پاس جو پیش کیا گیا وہ بھی بہت بگڑا ہوا دین ہے، یعنی اصل دین تو قرآن اور حدیث کے مطابق جیسا اللہ تعالیٰ نے سمجھا وہ اصل دین ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق وہ اصل دین ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق وہ اصل دین ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں جو دین ہے وہ بگڑا ہوا دین ہے، پولیوٹیڈ دین ہے نہیں ہے۔ تو پولیوٹیڈ دین میں سے پولیوشن ختم کرنا ہے، اس میں سے جو ملاوٹ ہے اس کو ختم کریں گے تو خالص دین ہمارے پاس آئے گا۔ خالص دین جب آئے گا تو اختلافات ختم ہوں گے۔ آگے دیکھیں، اختلاف قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، یہ بات لکھ لیجئے، اختلاف قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ صریحاً موجود نہ ہو۔ فار سپوز جیسے کوئی گھر بنا رہا ہے تو اس میں یہ اینٹ اچھا ہوگا کہ یہ اینٹ اچھا ہوگا، یہ تو ہمیں قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا ہے نا، یعنی اینٹ ہے بس کچھ بھی کرو، آگے یعنی دنیا جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے تو اس حساب سے تم جو اچھا سمجھتے ہو تو وہ کرو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلانٹیشن کے بارے میں آئیڈیا دیا تھا کہ وہ لوگ 2 سٹیمز کو ملا کر ایک ٹری بناتے تھے تو اس سے فصل اچھی ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو، تو جب اس سال نہیں کیے ایسے تو فصل کم ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے معاملات کو تم سے زیادہ میں نہیں جانتا، تو اس لیے جو تم بیٹر سمجھتے ہو وہ کرو۔ تو اب ہم اینٹ کے بارے میں بحث کریں گے، یہی بیسٹ رہے گا، تو اختلاف یہاں پر ہوگا جہاں پر صریحاً کوئی مسئلہ موجود نہ ہو، صریحاً کوئی حکم موجود نہ ہو، وہاں پر اختلاف ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو الہاد کے ٹاپک میں دیکھا اور جو قرآن اور حدیث کی ترتیب کے جو ٹاپک میں دیکھا کہ دین ہم تک آنے تک بہت سارا اختلافات سے ہوتے ہوئے آیا، تو ہمارے اس دور میں بہت سارا ہم اپنی رائے کو پریفرنس دیتے ہوئے ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو بات کیا بتائی گئی؟ اختلاف قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، قرآن کی آیت میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب صریحاً کوئی مسئلہ موجود نہ ہو قرآن اور حدیث میں، تب اس کو سالو کرنے کے لیے اپنے فقہ کے مطابق کوئی رائے ثابت کرنے کی کوشش کریں اور اس پر ڈٹ جائے، میری رائے صحیح ہے، میری بات صحیح ہے، تو وہاں پر پھر اختلافات جنم لیتے ہیں۔ فقہ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق جو حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ اب مجتہد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجتہد وہ ہوتا ہے ایک مسئلہ جو قرآن اور حدیث سے نہیں مل رہا، اس کو اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے فقہ کے مطابق سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ اور مجتہد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسئلے کا حل نکالتا ہے، قرآن اور حدیث پہ غور و فکر کر کے مسئلے کا حل نکالتا ہے، اس کو 2 اجر ہے۔ ایک تو مسئلہ سالو کر لیتا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح طور پر، اور اس کی جو کوشش ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو 2 اجر ہے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث پہ غور و فکر کر کے غلط فیصلہ کر لیتا ہے، اس کو وہ بات سمجھ آتی ہے، تو بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ کس وجہ سے؟ جو غلط فیصلہ اس کا گناہ نہیں ہے، حدیث میں کیا بتایا گیا؟ اب اس نے سمجھ کے مطابق کچھ غلط فیصلہ ہو گیا، اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن اس نے جو کوشش کی اس کو اجر ملے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اتنا مجتہد کو اللہ تعالیٰ نے اجر بھی رکھا ہے۔
آپ غور و فکر کرو، اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے مجتہد کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، سولوشن نکالنے کی کوشش کرتا ہے جو فقیہ یا جو عالم، تو وہ کبھی کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ تو غلط بھی ہو رہا ہے لیکن اخلاص کے بیسس پہ وہ مسئلہ نکال رہا ہے تو اس کے لیے اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو یہاں پہ مین اخلاص ہمارے اندر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ غلطی سب سے ہو سکتی ہے، صرف انبیاء کرام ہی غلطی سے معصوم تھے، ان سے غلطی نہیں ہوئی، ورنہ تابعین اور آج کے دور میں ہر دور میں علماء، ہر دور میں فقیہ، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ عام انسان ہے، نبی نہیں ہے۔ تو نبی کو سیدھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی تھی، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو وہ ٹیچر تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی، باقی سب عام انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے چوک ہو سکتی ہے، لہٰذا اس پر ہمیں کیوں غلطی ہو گئی، کیوں یہ ہو گیا، ایسے نہیں بول سکتے۔